उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। इलामत क़यामत के सिलसिले में बात करते हुए इससे पहले एक हदीस का तज़किरा आया था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे नबी पैदा नहीं होंगे, 30 कज़्ज़ाब पैदा नहीं होंगे। उनमें से कुछ का तज़किरा इससे पहले हो चुका है। मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा फितना बर्र सग़ीर हिंदो पाक के अंदर मौजूद है जो कादियानियत के नाम से मौसूम होता है। इस फ़िरक़े का बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है जिसने नबूवत का दावा किया और उसके पैरोकार आज भी मौजूद हैं। यह ज़माने करीब में ही गुज़रा है और ये फ़ितना अभी तक चल रहा है और बर्र सग़ीर में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से ये लोग काम कर रहे हैं। ये बात मालूम है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अंग्रेज़ों की तरफ से नबूवत मिली। हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने कदम रखा तो यहाँ पर उसको मुख्तलिफ़ तरह से मुखालफतों का सामना करना पड़ा और सबसे ज़्यादा मुखालफत उनको मुसलमानों की तरफ से हुई। इसलिए अंग्रेज़ों को ये फ़िक्र लाहिक थी कि किस तरीके से मुसलमानों को राम किया जाए और किस तरह से उन्हें अपने ज़ेरे तसल्लुत किया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, हर तरह के हथियार आजमाए। कभी नरमी का मामला किया, कभी सख्ती का मामला किया, कभी उलमाए कराम का कत्लेआम किया, कभी कुरान करीम के नुस्ख़ों को जलाया, कभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक को तरह तरह की तोहमतों से मोरद इल्ज़ाम बनाया। सहाबा कराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम करने की कोशिशें की और मुसलमानों के अंदर ज़र ख़रीद ग़ुलाम भी पैदा किया। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुसलमानों के अंदर जो जज्बे जिहाद था और अंग्रेज़ों के मुखालफत का जज्बा जो मौजूद था ये ख़त्म नहीं हुआ। चुनांचे अंग्रेज़ी हुकूमत ने बरतानवी उम्मालों के बारे में जानकारी के लिए और उनकी याददाश्तों का जायज़ा लेने के लिए और उनके सूरत हाल का बाज़ाब्ता मुताला करने के लिए एक वफ़द भेजा हिंदुस्तान में। 1869 में ये वफ़द जो है हिंदुस्तान में पहुंचा, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर थे और बाज़ अंग्रेज़ी अखबारों के एडिटर भी थे और उसके अलावा चर्च ऑफ इंग्लैंड के कुछ नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे। इन लोगों ने यहाँ आकर के जायज़ा लिया पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके और जा कर के जो इन्होंने रिपोर्ट मुरतब की उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत अपने रूहानी रहनुमाओं की पैरवी करती है और बहुत शिद्दत के साथ ये लोग अपने रूहानी रहनुमाओं की पैरवी करते हैं। अगर हिंदुस्तान में हमें कामयाब होना है तो हमें किसी ऐसे शख्स को तलाश करना होगा जो उनके रूहानी पेशवा होने का दावा करे और अगर कोई ऐसा आदमी हमें मिल जाए जो हवारी नबी होने का दावा करे तो हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम उसकी नबूवत को परवान चढ़ाया जा सकता है। हुकूमत की सरपरस्ती में उसको परवान चढ़ाकर बरतानवी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी ज़माने के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो पंजाब में कादियान में पैदा हुआ, 1839 या 1840 में इसकी पैदाइश हुई और उसने कुरान पाक फ़ारसी और अरबी की किताबों का मुताला किया। इसके अंदर अच्छी महारत हासिल की। 25-26 साल की उम्र में सियालकोट के अंदर एक कचहरी के अंदर ये मुलाजिम था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने मुलाजमत छोड़ दी और तसनीफ़ व तालीम का काम शुरू कर दिया। इसी दरमियान ये वफ़द हिंदुस्तान आया था और इस वफ़द ने उससे भी मुलाकात की। शोरिश काश्मीरी ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तारीख़ ख़त्म नबूवत में लिखा है कि वहाँ
مرزا غلام محمد قادیانی کو تھوڑے عرصے کے بعد جو یہ وفد آیا تھا تو اس کو بلایا گیا اور برطانوی ہند کے سینٹرل انٹیلیجنس کے روایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 4 آدمیوں کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا. اس میں سے مرزا غلام محمد قادیانی نبوت کے لیے منتخب کیے گئے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کو برٹش حکومت کی طرف سے نبی ہونے کا اعزاز دیا گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن یہ غلام محمد قادیانی نے سیدھے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے بتدریج اپنے نبوت کے دعوے کیے. اور پہلے تو اس نے 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. پہلے تو اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر 1901 میں جا کر کے اس نے باضابطہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ مختلف طرح کے دعاوی ہیں جو اس نے مختلف اوقات میں کیے اور اس نے اپنے آپ کو کبھی مسیح موعود کہا اور کبھی اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، کبھی اپنے آپ کو بروزی نبی کہا. لیکن بہرحال اس کے ماننے والے پیدا ہوئے اور اس کی سرپرستی جو ہے انگریزی حکومت نے کیا. آج بھی اس کے ماننے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر کثیر تعداد میں ہیں اور یہ فتنہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے نوجوان نسلوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، عیش و نشاط کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں، زر جواہر بھی دیتے ہیں اور طرح طرح کی لالچیں دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر دین کا بنیادی علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. کسی بھی قادیانی نے کبھی بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار نہیں کیا اور خود مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا. یہ لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کرتے ہیں اور بہت ہی عزت و عظمت کے ساتھ آپ کا نام بھی لیتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ان سے استدلال بھی کرتے ہیں. اصل مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی غیر نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں جس کو تمام لوگ مانتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں. اس لیے ہم کوئی الگ نہیں ہوئے. لیکن یہ غلام محمد قادیانی نے آپ کی نبوت کی اس بات کے دلائل اور براہین تو دیے، لیکن ساتھ میں آپ کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا اور اس کو اپنے آپ کو بروزی نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا. تو مسلم نوجوان جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ قرآنی آیات سن کر، احادیث کو دیکھ کر کے یہ لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے محروم ہو جاتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ پیدا ہوا ہے اور اس کا مقابلہ مسلمان کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسلوں کو تعلیم دیں اور ان کو اصل جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبوت کا خاتمہ ہو گیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کی بنیاد قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں فرما دیا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے جو مسلمانوں کی تمام جماعتوں کا متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب کوئی نبی یہاں آنے والا نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سراسر جھوٹا اور کذاب ہے، جس کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں کر دی ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھا دینا ہوگا
کہ کوئی بھی اللہ کا نبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو تعلیم ہے وہ آخری تعلیم ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی میں غور و فکر کر کے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر کسی دوسرے کو نبی، جلی، بروزی یا کسی بھی طرح کا نبی مانیں گے تو ہمارا ایمان و عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں، قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، اور سب کی بنیاد کذب و افطرا پر ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔